بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الكونین والثقلین محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. السلام علیکم خواتین و حضرات، اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور آج کا جو یہ خصوصی پروگرام ہے اسے باقاعدہ شروع کیا جاتا ہے. تھوڑی دیر میں ہمارے جو مہمان ہیں، مہمان خصوصی، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، لیکن چونکہ کچھ ساتھی جنہوں نے یہاں سٹیج پہ تشریف لانا ہے ان کو ہم دعوت دیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہال ہے اس میں فائر ایگزٹ جو ہے 2 ہیں، بلکہ 3 ہیں. ایک تو جدھر سے ہم آئے ہیں سارے وہ ایریا ہے، اور ایک فائر ایگزٹ اس طرف ہے، اور خواتین کے لیے فائر ایگزٹ جو ہے اس طرف ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹوائلٹس ہیں وہ ریسیپشن ایریا میں، جب آپ اندر آئے ہیں تو وہاں پہ لیڈیز اینڈ جینٹس ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ پارک کی ہوں گی اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہ جو سالانہ پروگرام ہو رہا ہے، اس میں آج کے اس پروگرام کی ابتدا کے لیے میں دعوت دوں گا جناب قاری محمد حماد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کا یہ پروگرام شروع کریں، اور تلاوت کے ساتھ یہ اس کی ٹرانسلیشن بھی پیش کریں گے. قاری محمد حماد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. Just a brief translation of what has been recited from the Quran Pak. The first ayah, the translation is مثل الذين ينفقون أموالهم. The likeness of those who spend their wealth in the way of Allah is as the likeness of a grain. It grows 7 years and each year has 100 grains. Allah increases it to whom He pleases, and Allah is all sufficient for all His creatures. The second ayah, those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow up with reminders of generosity or with injury, their reward is with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. Sadaqallahul Azim. جزاکاللہ خیر. یہ تھے قاری محمد عماد جنہوں نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات تلاوت فرمائی، اور اس میں جو ہمیں پیغام ملا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو یہ توفیق بخشتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیں. تو آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے، اور ہم سب یہاں اسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں. آگے چل کر مزید معلومات آپ کو دی جائیں گی کہ الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ کیا کام کرتی ہے اور کیسے اس کا جو ہے سارا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے نہایت ہی قابل احترام نعت خواں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق رادرم سے ہے، لیکن ماشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ہماری ایمان ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے. جناب حافظ محمد انوار زیدی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وقت بہت محدود ہے اور مجھے احساس ہے اس بات کا، اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام علماء کرام کی اجازت چاہتے ہوئے ایک حمد باری تعالیٰ اور ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ اشعار پیش کر رہا ہوں. میں بندہ ہوں تیرا، تو ہے مولا میرے مولا.
संभाला मेरे मौला। कोई माने न माने ये नसीब उसका है अपना। कोई माने न माने ये नसीब उसका है अपना। तू सारे जहानों का है पाला मेरे मौला। तू सारे जहानों का है पाला मेरे मौला। सानी ना तेरा है ना कभी था और ना होगा। सानी ना तेरा है ना कभी था और ना होगा। तू तन्हा है और सब से है आला मेरे मौला। तू तन्हा है और सब से है आला मेरे मौला। अनवार ये जब हश्र में बेआसरा होगा। अनवार ये जब हश्र में बेआसरा होगा तो काम आएगा रहमत का हवाला मेरे मौला। मैं बंदा हूँ तेरा तू है मौला मेरे मौला। गम मिटाए गम मिटाए हुजूर की बातें। गम मिटाए हुजूर की बातें। खुशियाँ लाए खुशियाँ लाए हुजूर की बातें। गम मिटाए पढ़ के कुरान और नाते हुजूर। पढ़ के कुरान और नाते हुजूर। यूं सुनाए हुजूर की बातें। यूं सुनाए हुजूर की बातें। गम मिटाए। बहुत ही खूबसूरत शेर और इसका पैगाम जो है उसको समाअत फरमाइएगा कि हुस्न अखलाक रखो तुम अच्छा। हुस्न अखलाक रखो तुम अच्छा। ये सिखाए हुजूर की
حضور کی باتیں غم مٹائے قبر میں حشر میں بھی اے انوار قبر میں حشر میں بھی اے انوار کام آئے حضور کی باتیں غم مٹائے حضور کی باتیں خوشیاں لائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبر میں بھی حشر میں بھی کام آئیں حضور کی باتیں. ماشاءاللہ حافظ محمد انوار زہدی اپنا ہی لکھا ہوا کلام جو ہے وہ پیش کر رہے تھے اور آپ سب کو یقیناً پسند آیا ہوگا کیونکہ حمد باری تعالیٰ ہو یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو مسلمانوں کے دل جو ہیں یہ نور ہو جاتے ہیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں مختصر سے وقت کے لیے آپ سب انہیں جانتے ہیں اور آج کی یہ جو محفل ہے اس میں وہ آپ سب کو خوش آمدید کہنے کے لیے تشریف لائیں گے. میری مراد ہے جناب سعید احمد سید صاحب جن کو آپ سب جانتے ہیں. جناب سعید احمد سید صاحب جو ہیں یہ الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ جس طرح میرا تعلق ہے اسی طرح سعید بھائی کا بھی ہے اور شروع سے الحبیب ویلفیئر فاؤنڈیشن یا مولانا محمد اسلم زاہد صاحب نے جب یہ سلسلہ شروع کیا 2005 سے تب سے لے کر آج تک یہ ساتھ ہیں اور بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. ویلکم جناب سید احمد سید صاحب ٹو سے فیو ورڈز اینڈ ویلکم یو آل. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. میں نے زیادہ تر باتیں تو اردو میں کہنی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور چونکہ یہاں پہ ہمارے ساتھ حاضرین میں کچھ ایسے لوگ بھی جو ہے جو اردو نہیں جانتے تو ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے میں زیادہ تر باتیں انگلش میں کروں گا. علماء کرام کی اجازت سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ I would like to share with you some context of the background to this evening. Alhamdulillah, I have had a rapport with the chairperson of Al-Habib Welfare Foundations since very soon after his arrival in Sheffield many years ago. Also, I have personal awareness as well as experience of his dedication and perseverance for the noble objectives of the foundation, which he heads. On many occasions, he has kindly involved me, like many others, like Shabir Bhai, in good deeds to work alongside towards achieving the objectives of the foundation. He has worked according to certain principles and has given the feedback to the people who have been contributing to the work of the foundation. And I will quote you 2 examples. This is the data of a child which my sister-in-law sponsored in last Ramadan, and this was handed over to me because my sister-in-law passed away about 6 weeks ago. And this is an example of the work which he has been doing in Kashmir, and I will encourage everybody to read this as well, please. Now, this is as far as the host of this evening goes, which is Al-Habib Welfare Foundation. On the other side of the equation, this evening, about our honorable special guest, Junaid Jamshed. I had the pleasure to first meet him in the mid-90s in the National Exhibition Center in Birmingham, when he was under the umbrella of Vital Signs. But in spite of this status and fame, he was not content within himself. Why? Because, as it turned out, whilst the fans were looking up to Vital Signs, perhaps Junaid
was not at peace with the situation and was himself looking for the meaningful vital signs and guidance as to the purpose of being in this world, the straight path, and the next, that is the hereafter, and what one needs to do in this world to be inshallah successful in the hereafter. Soon after Junaid's life, alhamdulillah, turned a significant corner. Or most would say, Allah enabled him to make a U-turn. Since then, one of the main objectives in Junaid's life, as I see, is that we also make a turn, and inshallah we turn to the chosen path. About 8 years ago, I had an opportunity to speak to Junaid whilst he was with some family friends in Leeds. Our conversation culminated in me expressing the wish for him to come to South Yorkshire. He assured me without any hesitation, but I'm afraid because of other commitments, I could not facilitate an event soon. However, it is never too late, and mashallah, Junaid's presence here amongst us this evening is yet another of his good deeds. This time, in the cause of supporting Al Habib Welfare Foundation to inshallah help the orphans, widows, and the poor and the needy. Alhamdulillah, because of his fikr, commitment, perseverance, and deeds, he is now internationally recognized as one of the 500 most influential Muslims in this world. In the light of all this, I feel doubly honored. I will say, repeat it, I feel doubly honored, firstly, for being entrusted by Al Habib Welfare Foundation to welcome you all, and secondly, to welcome such a distinguished personality and committed Muslim as Junaid. Junaid Jamshed, welcome to you, and may you and we have a pleasant and successful evening, and may Allah reward you and us, Ameen. I also welcome the respected scholars and distinguished guests. Last but not the least, I especially welcome you ladies and gentlemen and children. Your presence this evening and regular support for the orphans, widows, and the poor and the needy will inshallah be rewarded. Ameen. Just one little message in Urdu, and that is one of my own verses in Urdu. That should be the motive of all Muslims. Khud auron se gham le aur daman mein chupa le, auron se dard le aur daman mein chupa le, auron se fikr le aur daman mein chupa le, khud mit ke kisi aur ko mitne se bacha le. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah, MashaAllah. Janab Sayyid Ahmed Sayyid has he welcomed you all. Basically, we all here gathered for a good cause. Alhamdulillah, Al Habib Welfare Foundation is strength by strength moving on and developing step by step. Alhamdulillah. Now I'm going to invite a special guest again. Everybody is special, whoever present here today. But this guest, who has by the business is, you can see few banners around here, and one of them is Vasco Brown Solicitors. Vasco Brown Solicitors actually sponsored today's program, and we are grateful to them and thank you. I'll ask Muhammad Nazir to come on the stage and say a few words regarding supporting this venture, and especially whenever we ask Brother Nazir کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے یا اسپانسر کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب کوئی چیریٹی کا کام ہو تو یہ ہمیشہ، حالانکہ مکمل طور پہ وہاں انگریزوں کی یہ فرم ہے، لیکن ایز اے پارٹنر، ایک مسلمان پارٹنر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ چیریٹی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ اکرام، میں اساتذہ ہی کہوں گا کہ میرے لیے سب سے جو مقدس لوگ ہیں وہ میرے استاد ہیں، اور آج میرے سامنے جو ہے وہ ریلیجیس اسکالر ہیں جو ہمیں
نہ صرف ہمیں اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کا سبق دیتے ہیں بلکہ آخرت کو جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے وہ اس کا ہمیں درس دیتے ہیں. اور میرے بہنوں بھائیوں السلام علیکم. میرے لیے یہ آج ایک عزت کا موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے چند الفاظ کہہ رہا ہوں. اور میرے لیے سب سے مشکل بات وہ ہوتا ہے جب اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہوں اور میں باتیں کر رہا ہوں, کیونکہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے الفاظ میری باتیں کسی کا دل نہ دکھائیں. اور جب آپ اپنے اساتذہ کرام کے سامنے بات کر رہے ہوں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میرا بڑا ہی امپورٹنٹ کیس تھا راولپنڈی ڈسٹرکٹ کیس کورٹ میں, تو جس کو میں نے صبح آرگو کرنا تھا. کافی رات تک میں اس کیس کو پڑھتا رہا, تو والدہ محترمہ کو بھی پتہ تھا کہ میں جاگتا رہا. تو صبح جب میں ناشتے پہ ابو جان سے بات کر رہا تھا کیس کے بارے میں, تو مجھے کہنے لگے کہ آج میں اور آپ کی والدہ جو میری والدہ ہیں یعنی کہ وہ آپ کا کیس کے جو آرگومنٹس ہیں وہ سننے کے لیے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا چاہتے ہیں, اور ہم آڈینس کی گیلری میں بیٹھیں گے اور آپ آرگومنٹ کریں گے. تو میں نے ابو سے کہا جی میں معذرت خواہ ہوں, شاید میں ایک الفاظ بھی نہیں کہہ سکوں گا. اور یہی بات ہے کہ اساتذہ کرام کے سامنے اور والدین کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا صاحب کا, مولانا اسلم زید صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی. واسکو براؤن کا ایک آپ کے ساتھ وعدہ ہے, اور جب تک میں وہاں کام کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کمیونٹی ویلفیئر کے کام ہوں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی کمیونٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف ہیومینٹی, ویلفیئر آف دی ہیومینٹی ہوتا ہے. اور جتنے بھی انسانیت کے کام ہیں, چیریٹی کا کام, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے, کیونکہ آپ جب اس سفر پہ نکلتے ہیں تو پوری امت کی جو امانتیں ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی ہیں, اور ان امانتوں کو ان کے اقداران تک پہنچانا ایک بڑا مشکل کام ہے. میں مولانا صاحب کو, ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جس طرح وہ ایک اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں, اور یہ جو امانتیں ہیں جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو امانتیں مہیا کرتے ہیں, ان امانتوں کو چاہے وہ صدقہ ہے, خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, اس کو اقداران تک پہنچانا ایک بہت ہی مشکل عمل ہے. اور میں اس کے ساتھ آج آپ سے گزارش کروں گا کہ انگلستان میں جو رہنے والے مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے رزق کے سلسلے میں ان پہ ایک خصوصی کرم کیا ہے. وہ کرم کیا ہے کہ جتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے, چاہے وہ زندگی کے وسائل ہوں, چاہے آپ کا رزق ہو, چاہے آپ کا بزنس ہو, چاہے آپ کی بچوں کی تعلیم ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. یہ جو چیریٹیبل ورک ہے یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو دور دراز علاقوں میں زندگی کو اور زندگی کی مشکلات کو فیس کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ جو دولت سے نوازا ہے, رزق کی فراوانی ہمیں دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان بھی دے دیا ہے. یقین جانیے کہ رزق کی فراوانی اور آپ کا جو علم, آپ کے پاس جو دولت ہے, یہ امتحان ہے. وہ کیا امتحان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اختیارات دیتے ہیں, رزق دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, یہ آپ پہ امتحان ہے. آپ پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان بہن بھائیوں کا, ان غریبوں کا, ان بچوں کا, ان یتیموں کا آپ وہ حق ادا کریں. وہ حق کیا ہے؟ آج بڑا مشکل ہے کہ آپ ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں جائیں تو ہمارے پاس یہ آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس جیسا کہ مولانا صاحب ہیں اور بھی بہت سی چیریٹیز ہیں, جس طرح جمشید بھائی بھی حالیہ دنوں میں بہت سی چیریٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آخر میں جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ویلفیئر آف ہیومینٹی کو دیکھنا ہے. اور ان تمام چیریٹیز کا جو کام ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور کیونکہ وقت جو ہے بہت کم ہے, میں ایک اور بھی آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھائی ممتلی صاحب نے ایک میسج بھیجا تھا کہ بچوں کے کرکٹ کو سپانسر کریں. تو میں نے کہا جی کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے علامہ اقبال کرکٹ لیگ ہے, ہم اس کو بھی سپانسر کریں گے. اور آپ جتنے بھی بہن بھائی آج اس محفل میں آئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ دل کھول کر عطیات دیں گے. اور میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جب بھی مولانا صاحب, جب کوئی بھی امت کی ویلفیئر کا کوئی کام ہوگا,
इंशाअल्लाह बंदा नचीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह ताला आज की इस शाम को हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस कामयाबी बनवाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद नज़ीर सॉलिसिटर, वास्को ब्राउन सॉलिसिटर्स की जानब से, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। हमारे नहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब जुनैद जमशेद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि आज शेफील्ड के अंदर, गो कि इससे पहले भी ये आ चुके हैं, मुझे याद है पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में इनका प्रोग्राम हुआ था, लेकिन आज चूँकि खसूसी महफिल में अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन के लिए ये अमेरिका से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। अब एक वक्फा होगा, क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है, तो नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने के फौरी बाद इंशाअल्लाह बाकी तफसील और आप सब जिनके लिए तशरीफ़ लाए हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, वो आपके लिए यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं नमाज की और उसके बाद इंशाअल्लाह वापस आते हैं। अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन के इस चैरिटी डिनर में अगर आवाज़ नहीं जा रही, मुज़फ़्फ़र साहब ज़रा आवाज़ चेक करें। और पीछे वो कह रहे हैं कि हमें आवाज़ नहीं आ रही। जी शुक्रिया। हाँ अब ठीक, जज़ाकल्लाह। अब ठीक है, नहीं आ रही, पीछे आवाज़ नहीं आ रही थी। बहरहाल अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे नौजवान साथी जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को, जो कि मौलाना मोहम्मद असलम जाहिद साहब के साहबजादे हैं, उनको दावत दूंगा और वो मुख्तसर सी एक प्रेजेंटेशन देंगे, हमें बताएंगे हमें कि अल हबीब वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और पिछले अरसा में इन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। तो मैं दावत देता हूँ मोहम्मद जाहिद को, जो यहाँ प्रेजेंटेशन देंगे। आपको स्क्रीन पे जो है ये सारा कुछ नज़र आएगा, आप स्क्रीन देखिएगा, इंशाल्लाह उस पर आपको सब चीज़ें नज़र आएंगी इंशाल्लाह। Assalamu alaikum everybody. I'm just going to give you a quick introduction about Al Habib Welfare Foundation and the work that we're currently doing. Can everybody hear me? Okay. Yeah. Okay. So Al Habib Welfare Foundation, it was founded by Maulana Muhammad Aslam Zaid. It's a small charity run solely by volunteers with increasing work and commitment. 100% of all donations are given to the poor according to a carefully considered criteria. No salaries are taken at all, and Al Habib Welfare Foundation's work is completely transparent. So for some years, friends of Maulana Muhammad Aslam Zaid were asking him to pass on their zakat and sadaqah to poor people in Azad Kashmir who really needed it. So Maulana Aslam Zaid, through his personal visits and with the help of people on the ground, was able to identify needy people and hand over the amounts to those poor people. In 2005, Al Habib Welfare Foundation was started, and it was started to respond to the increasing needs of victims of the 2005 earthquake. Since then, Al Habib Welfare Foundation has been raising money for various projects to cater for the increasing needs of orphans, widows, and other sufferers. In 2010, it was formalized and registered as a charity to make it even more transparent. We mainly operate in many remote villages that are on the outskirts of a city called Bagh in Azad Kashmir. And recently we've been operating in other areas as well, such as Gilgit. But listed on the slide are most of the
villages on the outskirts of the main city Bagh where we're currently operating. There are a number of projects that we're currently working on, such as sponsoring the upbringing and education of orphans. We keep the sponsors informed about the progress of any children that they have sponsored. We also encourage and support widows to earn a living through various different projects. We help poor and needy families through one-off or regular grants and donations to them. We also try to provide free and basic religious education facilities that are accessible locally to children so they don't have to travel very far to access those. You can find out more about the projects that we're currently doing by visiting our website or our Facebook page. So the way we help orphans is mainly by providing the costs of their living and also sponsoring